جہاں سے بندوق کے ذریعے زمین نہیں چھینی جا رہی ہو، جانیں لی جا رہی ہو، اور کوئی بھی ان کی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا ہو، اس جگہ کو آپ جنگل کہتے ہیں، اس جگہ کو آپ کوئی شہری علاقہ یا کوئی تہذیب یافتہ علاقہ نہیں کہتے۔ ہم آج یہاں جو جمع ہوئے، ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ تصاویر جب آدمی دیکھتا ہے کہ جس شخص نے گولی ماری ہے ان لوگوں کو، وہ سابق صدر کے ساتھ کتنا قریب ہے۔ شرم کی بات ہے کہ اس سابق صدر نے ایک بیان نہیں دیا، انہوں نے نہیں کہا کہ اس شخص کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے اور ایسی سزا دی جائے کہ جو قرار یافتہ ہو، جو آئندہ مثال بن جائے۔ آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو جنہیں اس ملک کو لوٹا ہے، جنہیں اس ملک کے لوگوں کو لوٹا ہے، جنہیں نے حکومت پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے، جنہیں نے پیسے چوری کیے ہیں، جنہیں نے ٹھٹا شوگر مل کے پیسے چوری کیے، جنہیں نے سندھ بینک کو برباد کیا ہے، جنہیں لوگوں کا پانی چوری کیا ہے، جنہیں نے بلاول ہاؤس کے ارد گرد ساری زمینیں قبضہ کی ہے اور لوگوں کو بغیر پوری قیمت دیے ہوئے اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے واقعات جو ہے یہ شروع اسی بلاول ہاؤس کے قبضے سے ہوئے کہ جہاں رول آف لا کا خاتمہ کیا گیا ہو۔ اس سب کا حکومت پاکستان احاطہ کرے، حکومت سندھ نہیں کرے گی۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے بھی، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب سے بھی، کہ آرٹیکل 184 اسی لیے ہے۔ تبھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب حکومتیں اپنے کام پورے نہیں کرے گی تو عدالتوں کو، اور جب عدالتیں صوبے کی نہیں کام کرے گی تو وفاق کو، اور اگر وفاق کام نہ کرے تو پھر سپریم کورٹ کو موو کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو حکومت سے پہ اور اسٹیٹ سے اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اسٹیٹ کا اعتبار بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پہ اس لوگوں کو، جو اس میں 5 افراد نہیں ہے، یہ ایک عظیم سانحہ ہے، عظیم سانحہ ہے۔ 6 لوگ ہو گئے، اب تو ایک اور مر گیا بیچارہ۔ عظیم سانحہ ہے۔ اس عظیم سانحے کا اگر نوٹس نہیں لیا جائے گا تو لوگوں کی جو تھوڑی بہت امید ہے وہ بھی مر جائے گی، اور اگر وہ امید مر گئی تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک منٹ دیجیے گا، ایک منٹ دیجیے گا۔ ابھی آپ نے بات کرنی تو کرنی۔ ہاں کر دیں۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر پروین رند کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر پروین رند کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بار بار میڈیا پہ آ کے اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے الارم بیل کر رہی ہیں کہ جی ان کو سیفٹی پرووائڈ کی جائے، بیکاز جس طریقے کا واقعہ ہے اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عذرا پیچھو جو ہیں وہ نواب شاہ میں اس یونیورسٹی میں اس دن موجود تھیں جب وہ چیخیں مار مار کے اپنا قصہ ان کو بتانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے سامنے سے جواب یہ دیا کہ جی آپ نے، ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی لیکن آپ نے ریٹن درخواست نہیں دی۔ بہت کم ایسے حادثے ہوتے ہیں جس کے اندر بچیاں باقاعدہ نام لیتی ہیں۔ وہ بچی باقاعدہ مسلسل 3 نام لے رہی ہے ان 2 خواتین کا جنہوں نے اس کا دروازے توڑ کے اس کو مارا، دروازے کھول کے اس کو دیواروں کے اوپر پٹخا۔ وہ اپنے زخم دکھا رہی ہے ڈاکٹر عذرا پیچو کو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک ریٹن درخواست ایکشن کے لیے ریکوائرڈ تھی۔ اسی طریقے سے جو ڈائریکٹر ہیں وائس چانسلر کے راجپوت، ان کا وہ نام لے رہی ہے کہ یہ مجھے اس کے خلاف میں نے درخواست جمع کرائی تھی، شکایت کی تھی ہراسمنٹ کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر 4 مہینے تک کوئی کسی قسم کا ایکشن نہ لیا گیا، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی جو ہے اسی کو مارا گیا۔ تو میری درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ اس ایشو کو ہمیں دبنے نہیں دینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نمرتا کماری کی طرح اس کو بھی مار دیا جائے اور بعد میں کہہ دیا جائے کہ اس نے سوسائڈ کر لیا یا خودکشی کر لی ہے۔ اس لیے دادو سے
کل کی بات ہے کہ ہم نے اس سے بات کر رہے تھے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، تو جب وہ ہم سے بات کری تھی اسی دوران جو ہے یونیورسٹی کا جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے آل دا وے پولیس نے اس کو وہاں پہ دادو سے نواب شاہ واپس انویسٹیگیشن کے لیے بلایا، اور پھر وہاں پہ جو یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے اس